ہائے گڈ مارننگ. میں ثاقب سلیم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، اس کے فضل، رحم اور اس کلام کے لیے جو اس نے میرے دل میں ڈالا اور میرے منہ میں رکھا، تاکہ ہم سب اس کے وسیلہ سے برکت پائیں. عزیزو، آج خدا کے کلام میں سے پھر ایک اہم بات جس پر ہم غور کریں گے اور جس کے تعلق سے ہم شیئرنگ کریں گے تاکہ خدا ہمیں برکت دے اور ہمیں اور زیادہ اپنے آپ میں گہرا کرے. عزیزو، میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم وہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد جیسے پاک روح چاہتے ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں. تو عزیزو، آپ آیت کو دیکھ سکتے ہیں نئے عہد نامہ میں سے، بائبل مقدس میں سے نئے عہد نامہ میں یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت. یہاں پر یسوع مسیح کے الفاظ کچھ یوں لکھے ہیں: تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. آمین. عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں جو آپ کے ساتھ شیئرنگ کر رہا ہوں، میں بہت دفعہ اپنے میسیجز میں یہ بتاتا ہوں کہ جب میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہوں تو میں آپ کو سکھاتا نہیں ہوں، نہ ہی میں اپنے آپ کو سکھاتا ہوں، بلکہ ہمیں پاک روح سکھاتے ہیں جو میرے اندر رہتے ہیں. جب ہم خدا کے کلام کو شیئر کرتے ہیں تو پھر پاک روح اس کے وسیلہ سے ہمیں سکھاتے ہیں اور پھر ہمیں اپنے آپ میں بڑھاتے ہیں. عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو نفسا نفسی کا اور تیزی کا دور جا رہا ہے اور جو آج کل ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور ہر طرف ایک تیزی، اور ہر شخص کو صرف اور صرف جو خدا میں نہیں ہے اور ایون جو خدا میں بھی ہے، بہت سی جگہ پر جو ہے ابلیس کی ان سوچوں نے قبضہ کر لیا ہے کہ لوگ صرف اور صرف اپنی فکر میں لگے ہیں اور اپنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک پیسے کے پیچھے ایک عجیب سا جنون لوگوں کا سوار ہے، اور اس کو کمانے کا اور پھر اس کو سنبھالنے کا جنون سوار ہے. بہت سے لوگوں کو شہرت کا جنون سوار ہے، بہت سے لوگوں کو امیر ہونے کا جو ہے وہ جنون سوار ہے. اس دور میں ایک عجیب سی افراتفری ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چاہے کوئی بھی دور رہا، زمین پر گناہ ہونے کے بعد کبھی بھی سکون نہیں رہا. ہمیشہ اطمینان اسی شخص کے پاس رہا ہے جو خدا پر چلتا رہا، اور خدا کا کلام بائبل مقدس اس بات کی گواہ ہے. جتنے خدا کے لوگ ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں، خدا خود اس بات کا گواہ. عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس زمین پر ابلیس جو ہے سٹل اپنا کام کر رہا ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ غالب آیا. خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دی ہے. وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ تب تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہم یسوع مسیح میں ہیں. اور میں اصل میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، یسوع مسیح بائبل مقدس کے مطابق ہے کون. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب تک ہم یسوع مسیح کو نہیں جانتے، ہم خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم خدا کی تابع داری نہیں کر سکتے. یسوع مسیح خدا کا زندہ کلام ہے. ہم یہاں پر بہت زیادہ ڈیٹیلڈ نہیں شیئر کر سکتے، کیونکہ جتنا وقت میرے اندر مقرر ہوتا ہے اس کے اندر میں کوشش کرتا ہوں اپنی شیئرنگ مقرر کروں، اور پھر خداوند پاک روح بہت سے لوگوں کو اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ چھوتے ہیں، مجھے میری زندگی میں بھی کام کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ خداوند یسوع مسیح اصل میں ہے کون. تو ہم جائیں گے یسوع مسیح کی پیدائش کی طرف. تو یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، جو مریم جس سے جو ہے وہ مریم جس سے حاملہ ہو، یعنی خدا کا کلام اس کے اندر ٹھہر گیا، کیونکہ واحد یسوع مسیح ہیں جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے. واحد وہ انسان ہے جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، بغیر کسی ایسے نظام کے جو زمین پر انسانوں کے لیے مقرر ہے. مریم کے اندر جب خدا کا کلام یہ ٹھہر گیا، جو خدا نے اسے فرشتہ کے وسیلہ سے کیا تھا، تو اس کلام نے پھر جسم لیا، اور وہ کلام جو ہے پھر خدا نے یسوع مسیح بن گئے. اصل میں آپ کو یہ کچھ
تھیولوجیکل پوائنٹس نہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ تھیولوجی ہمیں نہیں بچاتی ہے، علم ہمیں نہیں بچاتا ہے، بلکہ وہ علم یا وہ نالج جو خدا کے روح کے ساتھ ہے اور جو ہماری زندگی بن جاتا ہے وہ ہمیں بچاتا ہے، جس پر ہم غور کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی میں بہت سے اقدام اٹھاتے ہیں، بہت سے ایسے اپنی زندگی میں کام کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے ہم کریں، اور پھر بہت سی ان چیزوں سے ہم دور ہٹ جاتے ہیں جن سے خدا چاہتا ہے ہم دور ہٹیں۔ سو عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ اب بائبل کے شروع سے اینڈ تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف نئے عہد نامے میں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح آپ کو نظر آتے ہیں، بلکہ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح مجسم کلام کے طور پر نظر آتے ہیں۔ آپ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب سٹڈی کریں یا آپ پوری انجیل پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا، آپ پر خدا یہ کھولے گا۔ میں اس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مجسم ہو کر آئے اور وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں بھی ہمیں خداوند یسوع مسیح نظر آتے ہیں، لیکن وہ مجسم نظر نہیں آتے۔ کیسے نظر آتے ہیں؟ خدا کے کلام کے ذریعے سے، کیونکہ یسوع مسیح خدا کا زندہ کلام ہے۔ پرانے عہد نامے میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا جو ہے اس کا کلام جو ہے وہ اپنے آپ کو پورا کرنے کے لیے تیار، خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور اس کا کلام جو ہے پورا ہوئے بغیر واپس نہیں لوٹتا۔ یہ کلام کون ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ عزیزو، ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے یہاں پر لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر ایمان رکھو۔ خدا کا کلام کہاں سے نکلتا ہے؟ خدا ہی میں سے نکلتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح الگ ہے اور خدا الگ ہے، بلکہ وہ ایک ہے۔ خدا کے منہ سے ہی کلام نکلا اور وہ مجسم ہو گیا اور پھر وہ اسی کے پاس واپس چلا گیا اور پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسا کام کر کے گیا جو انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کہ اتنی بڑی ابلیس نے جب تباہی آدم کے وسیلہ سے دنیا میں مچا دی، اس کے بعد خدا ایسا کام بھی کر سکتا ہے۔ خدا کا یہ منصوبہ تھا، کیونکہ خدا محبت کرنے والا عظیم خدا ہے اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر اس دنیا میں صرف اکیلا ایک شخص بھی ہوتا جس کو ابلیس اگر اس کو گرا دیتا، تو خدا اس کے لیے بھی خدا یسوع مسیح کو ضرور اپنے بیٹے کو بھیجتے اور وہ کفارے کا کام کرتے، کیونکہ وہ سب سے بے حد محبت کرتے ہیں، کیونکہ خدا ہے ہی محبت ہے۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جب تک ہم خدا یسوع مسیح کو نہیں جانتے ہیں ہم اس پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے۔ عزیزو، آپ کے ارد گرد جو حالات ہیں، جو بہت سے دنیا کے کام ہیں، آپ کی ڈیوٹی پر، آپ کے گھرانے میں، وہ آپ سے بات کریں گے، اونچی آواز میں بولیں گے، یہاں تک کہ اس کا شور اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کو بعض اوقات آپ جب اس کو بہت زیادہ سننا شروع کریں گے اور اس کو آپ ریزسٹ نہیں کریں گے، یعنی روکیں گے نہیں، میں یہ بھی بتاؤں گا کس طرح سے آپ روک سکتے ہیں، تو وہ آوازیں آپ کے سر پر سوار ہو جائیں گی، پھر وہ آواز آپ کو جو ہے وہ لیڈ کرے گی، ابلیس اس کے ذریعے سے آپ کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا۔ وہ آوازیں کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کے خاندان میں روپے پیسے کی کمی ہے، شاید آپ کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے اور آپ کا بل ہی چلا رہا ہے، آپ کے اندر یہ بول رہا ہے تو کہاں سے مجھے ادا کرے گا، تو کہاں سے مجھے ادا کرے گی، کہاں سے پیسے آئیں گے، اور یہ سوچے پھر ابلیس آئے گا اور ابلیس آپ پر الزام لگانا شروع کر دے گا۔ اگر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی بھی ہیں، آپ نے خدا کو اپنی زندگی دی ہے، پھر بھی کہے گا تو نے یہاں پر گناہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، خدا تجھ سے پیار نہیں کرتا، تو ریجیکٹڈ ہے، تو تیرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے لیے وہ بھی نہیں کرے گا۔ اور پھر جب وہ آپ پر الزام لگائے گا پھر وہ دوسروں پر بھی الزام لگانا شروع کر، دیکھ تیرے بھائی کو تجھ سے محبت نہیں، دیکھ تیری بہن کو تجھ سے محبت نہیں۔ اگر وہ اس طرح کرتے تو وہ ضرور تیری مدد کرتے، وہ یہ بھی کرتے۔ عزیزوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جب بھی آپ کے دل میں الزام آئے، جب آپ گھبراہٹ میں مبتلا ہے، اسی وقت دعا میں جائیں اور پھر خدا کے کلام کو سٹڈی کرنا شروع کریں، اسی وقت ہولی اسپرٹ سے کہیں میری مدد کریں، ان سوچوں پر دھیان مت دیں عزیزوں، کیونکہ خدا محبت ہے، وہ نہ صرف ہم سے محبت کرتا ہے بلکہ وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے اس کی محبت میں چلیں۔ عزیزوں، ایک یہ حالات ہے اور دوسرے حالات یہ کہ آپ کے ڈیوٹی پر کچھ ایسے کریٹیکل حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ
وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی کچھ نہ کچھ ایسا برا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت سی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. شاید آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ کی نوکری جو ہے یہ چھوٹ جائے گی, آپ جو ہے اس ملازمت سے نکال دیے جائیں گے, یا کچھ بھی آپ کے سامنے نظر آ سکتا ہے. لیکن عزیزوں, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں ہی فرمایا ہے کہ تمہارا دل, اگر تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو, خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا. سو خداوند یسوع مسیح دنیا پر غالب آیا. عزیزو, ہم نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے کوئی زور نہیں مارنا, ہم نے صرف اور صرف اپنی فکروں سے نظریں ہٹا لینا. کیسے بھی حالات ہے, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, یہ اگر آپ دماغی طور پر, انسانی طور پر, دنیاوی طور پر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بات, یہ خدا ہمیں بائبل مقدس کے ذریعے سکھاتا ہے. اگر آپ اسے دنیاوی طور پر پروو کرنے کی کوشش کریں گے یا کسی کو بتائیں گے جو بہت ہی دنیاوی اور جسمانی شخص ہے, خدا کو نہیں جانتا, تو وہ آپ کو بیوقوف کہے گا, اور آپ کا اپنا دماغ بھی آپ کو بیوقوف کہہ سکتا ہے کہ جو میں آپ کو کرنے کے لیے بتانے جا رہا ہوں. عزیزو, آپ نے ہر ایک سوچ کو خدا کے ہاتھ میں دے کے آپ نے صرف اور صرف خدا پر یقین کرنا ہے. آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کو جان کر اسے پڑھیں, خداوند یسوع مسیح کو پڑھیں. کیسے پڑھیں گے یسوع مسیح کو, کیسے آپ اسے جانیں گے؟ خداوند کے پاک کلام کو, بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کریں. اور میں آپ کو بتاؤں گا, اگر آپ حالات میں گھر گئے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ پرابلمز آپ کے ارد گرد آپ کو نظر آ رہی ہیں, تو عزیزو, اگر ہولی اسپرٹ کی آپ آواز نہیں سن پا رہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ سب سے پہلے نئے عہد نامے کو پڑھنا شروع کریں. نئے عہد نامے میں آپ کے دل میں جو کوئی کتاب آ رہی ہے, جو بھی انجیل آپ کے دل میں آ رہی ہے, انجیلی بیان جو آپ کے دل میں آ رہا ہے وہ پڑھیں. پولس رسول کے خطوط میں سے پڑھیں, جو بھی آپ کے, کیونکہ نئے عہد نامے میں اور زیادہ آپ کو کلیئر ہوگا. ہولی اسپرٹ آپ کو کہیں سے بھی سکھا سکتے ہیں, لیکن اگر ہولی اسپرٹ کی آپ آواز نہیں سن پا رہے تو آپ یہ کام ضرور کر سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر ہولی اسپرٹ آپ کو کہہ رہے ہیں تو اس سے بیسٹ تو کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ پاک روح ہم سب کو گائیڈ کرتے ہیں. سو عزیزو, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کا دل گھبرایا ہوا ہے, اگر آپ اپنے حالات سے پریشان ہیں, تو اس بات کو سب سے پہلے جان لے کہ ابلیس آپ کو جو ہے وہ گرانے کی حد تک پہنچنے والا ہے. اس کو یہیں پر روک دے. اور ہم اسے کیسے روکیں گے, میں پہلے بھی بتا رہا تھا, میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم ابلیس کو روک سکتے ہیں اور تمام حالات کو اپنے اوپر سے غالب آنے سے روک سکتے ہیں, خدا کے کلام کی تابع داری سے. خدا کے کلام کی تابع داری ہم کب کریں گے؟ جب ہم اسے پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد ہم اس پر غور کریں گے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, جیسے خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 6 باب میں کہا ہے کہ کسی چیز کے لیے فکر نہ کرو, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, نہ پہننے کی, بلکہ آلریڈی خدا ہماری ان تمام ضرورتوں کو جانتا ہے. بلکہ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو, تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں. عزیزو, آپ ان چیزوں کی فکر چھوڑ کر, ابلیس چاہے آپ کو کہنے آ رہا ہو تو بیوقوف لگ رہا ہے, تو بیوقوف لگ رہی ہے, تو کسی بات کی فکر نہیں کرے گی کیونکہ یہ کام تو ہم نے کرنا ہے, تو عزیزو آپ اسے کہیں کہ تو اپنا منہ بند کر یسوع مسیح کے نام میں اور یہاں سے دفع ہو جائے, کیونکہ میرے لیے یہ لکھا ہے کہ میں نے فکر نہیں کرنی, بلکہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے, وہی میرے لیے انتظام کرے گا. اور عزیزو, یہی خدا پر جو ہے بھروسہ ہے, اور اسی کو ہم ایمان کہتے ہیں. اور یہ ایمان تب بڑھتا ہے جب ہم کلام پڑھتے ہیں, اس پر غور کرتے ہیں, اور پھر پاک روح سے اور مدد مانگتے ہیں, اور پاک روح ہماری مدد کرتا ہے, کیونکہ پاک روح خدا نے بھیجا ہی اس لیے زمین پر تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے, اور وہ ہمارا عظیم مددگار ہے. سو عزیزو, آپ اپنے تمام سوچے, تمام حالات اس پر رکھ کر صرف اور صرف خدا کے کلام پر نظر کریں, اور اس کی, جیسے اس کا کلام فرماتا ہے کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو. عزیزو, جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں, ہم خدا کی بادشاہی میں داخل کر دیے گئے ہیں, اور پھر ہمیں اس کی راست بازی میں جو ہے وہ اور سیکھنا اور آگے بڑھنا. یہ کیا بات ہے, بہت سے لوگوں کو, مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی. یہ آپ کو چند آسان الفاظ میں, میں یہی نہیں کہوں گا یہی سب کچھ ہے, یہ آپ کو خدا, یہ بہت وسیع بات ہے, اور خدا اس پر آپ کو اور زیادہ سکھائے گا اور اس میں اور گہرا لے کے جائے گا. خدا کی بادشاہت جو ہے وہ خدا کی تابع داری میں ہے.
یعنی آپ کے دل میں آ رہا ہے آپ جھوٹ بولے لیکن آپ سچ بول رہے ہیں تو خدا بادشاہی کر رہا ہے. آپ کے دل میں آ رہا ہے آپ کے منہ پر کسی نے تماچا مار دیا، آپ کے دل میں آ رہا ہے آپ بھی اس سے لڑیں لیکن آپ اس کے بدلے میں جیسے خدا نے کہا ہے آپ دوسرا گال بھی اس کی طرف نہیں رہے. یہ خدا بادشاہی کر رہا ہے. یہ یسوع مسیح کی کنگڈم ہے. یہ اس کی بادشاہی، اس کی تابع داری کرنا اور پھر اس کی راست بازی میں. جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ اس کی راست بازی میں چل رہے ہیں. اور عزیزو یہ راست بازی میں یسوع مسیح کی طرف سے ملی ہے. اسی نے ہمیں سکھایا نا، اسی نے ہمیں بتایا. اس کا جلال بھی اسی کو جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کبھی بھی ابلیس، جب آپ اس طرح سے چل رہے ہیں، ابلیس ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے وہ آپ کو گرا دے. لیکن ہم نے جو وہ ہمارے کانوں میں آ کے پھسپھساتا ہے، وسپرنگ کرتا ہے، ہم نے اس کو خدا کے کلام سے ریجیکٹ کرنا ہے. اور کبھی بھی آپ کو آ کے یہ کہے کہ یہ تیری وجہ سے ہو رہا ہے تو عزیزو اس کو جواب دئیے میں نہیں بلکہ خدا یسوع مسیح ہے. کیونکہ کلام ہی جو ہے وہ غالب آتا ہے اور وہی ہمارے ذریعے سے اپنے کام ظاہر کرتا ہے، ہمیں بھی اور بہت سے دوسرے لوگوں پر بھی رحم کرتا ہے اور انہیں بچاتا ہے. عزیزو ہم نے جو آیت پڑھی، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو. خدا جو ہے وہ ہمارا روحانی باپ ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے کلام پر یعنی یسوع مسیح پر اعتماد کرنا. جو وہ کہہ رہے ہیں خدا پر اور یسوع مسیح پر اعتماد کر کے ہم بڑھتے چلے جائیں. خدا برداشت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم برداشت کریں. خدا ہمیں فکر نہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم کریں. دنیا کو یہ بیوقوفی لگے گا، ہاں ہو سکتا ہے ہمارے ارد گرد ہماری فیملی کے لوگ ہی ایسے ہوں جو نجات یافتہ نہ ہوں. ابلیس انہیں استعمال کرے، وہ آپ کو ٹونٹ کرے، وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ بولے اور آپ کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کرے. لیکن آپ نے ان کی نہیں بلکہ خدا کی بات سننا ہے. اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں، بلکہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نہیں کہا، یسوع مسیح ہی ہمیں بتائے گا کہ ان حالات میں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں اور کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. یسوع مسیح کا ہاتھ پکڑ کے اس کی تابع داری کرنے سے. اس نے کہا ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ان کے لیے دعا کرو. ہم نے ان سب کے لیے دعا کرنی ہے. اور عزیزو ایک بڑا کام جو ہم نے یہ کرنا ہے، اپنے منہ کو ہم نے بند رکھنا ہے. اپنے منہ کو ہم نے بند رکھنا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے منہ کو ہم نے بند رکھنا ہے، کیونکہ ابلیس ہمارے منہ کو استعمال کرتا ہے جب ہم اسے موقع دیتے ہیں. وہ بہت زیادہ دوسروں کی اور ہماری تباہی کے لیے ہمارے منہ کو استعمال کرتا ہے. اگر ہمارے منہ سے پرفضل اور نمکین یا خداوند یسوع مسیح کے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں تو عزیزو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق نہیں جا رہے ہیں، ہم خدا کے کلام کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم نے اپنے منہ کو بند رکھنا ہے اور ہم نے خدا پر ایمان رکھنا ہے کہ خدا ہماری مدد کرے. کیسے ایمان رکھنا ہے؟ اس کے کلام کو پڑھنا ہے، یقین کرنا ہے، اس کے کلام کے مطابق پھر ہم نے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اور جو دنیا کہہ رہی ہے وہ نہیں کرنا، بلکہ جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے وہ ہی ہم نے کرنا ہے. اور عزیزو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں نے بہت دفعہ یہ اپنے میسیجز میں بتایا اور میں اپنے آپ سے بھی یہ شیئرنگ کر رہا ہوں، آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ ہم اپنے بزرگوں کے آباء و اجداد کی باتیں جو ہیں وہ کبھی بھی جو کلام کے خلاف ہے ان پر عمل نہ کریں. ہمارے والدین، ہمارے باپ دادا جو ہے وہ جتنے بھی بڑے تھے، جتنی بھی اچھی باتیں کرتے تھے، وہ خدا سے بڑے نہیں تھے. جو خدا نے کہا ہے اس پر ہم عمل کریں، نہ کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں جو انسانوں نے ہمیں کہی ہیں. ہمیں پہلا درجہ خدا کا ہماری زندگی میں تبھی ہوتا ہے، اس کو عزت ہم تبھی دیتے ہیں، اس کی بادشاہی میں ہم تبھی چلتے جب ہم اس کو پہلا درجہ دیتے ہیں اور اس کی تابع داری کرتے ہیں. خدا میں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. بائے.